أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو فأعرض عن المشركين. اتبع تو کیا کیجئے؟ آپ پیروی کیجئے، چلیے ما اوحی الیک، اس وحی کی جو آپ کی طرف کی گئی ہے، اس حکم پر جو آپ کو آئے میرے رب کا، اپنے پروردگار کی طرف سے. بس آپ ان سارے اعتراضات کو ان پر لوٹا دیں، ان سب باتوں کو چھوڑ دیں. آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ آپ پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف اللہ نے بھیجی ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ حکم ہمارا ماننا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ وحی کی آپ پیروی کیجئے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی مقام اور مرتبہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کا بھی ایسا نہیں آ جاتا کہ اللہ کے حکم کو وہ نہ مانے. ہر صورت اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے. اس لیے فرما دیا ہے کہ پیروی کیجئے اس چیز کی جو اللہ کا حکم ہے. نماز، روزہ، اسی طرح عبادات، معاملات، ہر چیز میں اللہ کو حکم مانا جائے گا. یہ کہنا کہ فلاں بزرگ اس مرتبے پر پہنچ گئے کہ ان سے شریعت کے سارے احکامات ساقط ہو گئے، علیاذ باللہ یہ کفر ہے. اگر شریعت ساقط ہونی ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی. اللہ نے انہیں بھی حکم دیا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ چلیے اس طریقے پر جو اللہ نے آپ کو حکم دیا. کسی سے شریعت ساقط نہیں ہو جایا کرتی. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی نہ علم رکھتا ہے نہ قدرت رکھتا ہے. علم تو بس اللہ ہی کا علم ہے، سارے کا سارا غیب کا علم اس کے پاس. اور دوسری چیز قدرت، اختیار، سب کا سب اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اس کے ساتھ آپ کیا کیجئے؟ آپ اپنے آپ کو جانے دیجئے، مطلب اور جانے دیجئے عن المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے. یہ جو شرک ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، جانے دیں. عارض ایک طرف ہٹا لیں. عن المشرکین، ان کو جو شرک کرتے ہیں نا ان سے جانے دیں، درگزر کریں. فی الحال کوئی بات نہیں، فی الحال ان کی باتیں سنیں اور بس چپ کر کے گزر جائیں، نکل جائیں. ان کو کرنے دیں باتیں. وقت آئے گا ان کا پروردگار خود ان سے حساب لے لے گا. وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھے گا کہ یہ کیا کیا باتیں بیان کرتے رہے.